اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، گڈ ایوننگ میری طرف سے سب کو سلام، دعائیں، محبتیں تمام انسانوں کے لیے، تمام پاکستانیوں کے لیے بہت سارا پیار۔ آج کی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان، ایک بہت ہی پیارے پاکستانی اس گفتگو میں شامل ہیں، جنہوں نے پاکستان کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اور انسانوں کے لیے بہت سی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی ہیں، سوشل ورکر ہیں۔ آج آپ کی ہم ان سے ملاقات کراتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ میں بہترین۔ کاشف صاحب، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، خوش ہیں؟ جی الحمدللہ، بس بخار ہے۔ اچھا ناظرین، آج ہمارے ساتھ کاشف فلور پالش والا صاحب موجود ہیں، ہمارے گیسٹ ہیں، پاکستان کے ایک بہترین نوجوان جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا، اور یہ فلور پالش کا کام کرتے ہیں، اور ان کی عمر مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی 25-30 سال کے نوجوان لگتے ہیں مجھے، لیکن ان سے پوچھتے ہیں۔ کاشف صاحب، اپنے بارے میں ہمیں بتائیے گا، ہمارے ناظرین کے جانکاری کے لیے، کہ آپ کا کیا تعارف ہے، آپ کی ایج کتنی ہے، تعلیم کتنی ہے، اور آپ کی سرگرمیاں جو ہیں وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ، جس نے مجھے علم عطا کیا، جس نے مجھے شعور عطا کیا، جس نے مجھے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اور جس نے مجھے جو ہے بولنے کی ہمت دی۔ تو میرا نام جو ہے کاشف شہزاد خان ہے۔ میں جنوبی پنجاب کے ایک گاؤں چک نمبر 485 بھی برے والا سے جو ہے وہ تعلق رکھتا ہوں۔ تعلیم میری جو ہے وہ گریجویشن ہے۔ کام جو ہے وہ میں ماربل اور چپس فلور پالشنگ کا کرتا ہوں، اور عمر میری جو ہے وہ 32 سال ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ آپ نے جو گریجویشن اپنے بتایا تعلیم حاصل کی ہے، تو یہ کن مضامین کے ساتھ آپ نے گریجویشن کی ہے؟ ہسٹری آف اسلام اور ہسٹری آف پاکستان اور اسلامک اسٹڈیز۔ گڈ۔ ناظرین، کاشف صاحب کی بڑی دلچسپ ہسٹری ہے، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کاشف صاحب نے کس طریقے سے پاکستان کی خدمت کی ہے، اور اپنے علاقے کے لیے کس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے، ان کا پیشن کیا ہے۔ کاشف صاحب، تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیے گا کہ آپ نے سوشل ورک میں کب سے دلچسپی لینا شروع کی، اور اب تک آپ نے کتنے پروجیکٹس جو ہیں وہ اس حوالے سے کیے، اور آپ کیسے کام کرتے ہیں؟ جی پلیز۔ زبردست۔ یہ میرا سفر کا آغاز جو ہے 3 جولائی 2014 کو شروع ہوا، جب ہمارے علاقہ میں جو ہے وہ لو وولٹیج کا ایشو تھا، اور ہمارے ہاں وولٹیج جو ہے وہ صرف 80 آتے تھے، اونلی 80 وولٹس انسٹیڈ آف اچھا 220۔ تو اس کے ہمارے نہ فریج کام کرتے تھے، نہ واٹر پمپ، نہ فین، کوئی بھی چیز نہیں چلتی تھی۔ تو ایک دن میں نے کام سے چھٹی کی ہوئی تھی، تو میں بیٹھا تھا گھر میں، تو بجلی آئی، تو ہلکا ہلکا پنکھا گھوم رہا ہے لیکن ہوا نہیں آ رہی۔ تو کیونکہ وولٹیج کم تھے، اب میں نے سوچا کہ یار اس مسئلے کا کوئی حل تو ہوگا کچھ نہ کچھ۔ تو یا ہماری نسلیں جو ہے یہ سیم ایسے ہی فیس کرتی رہیں گی اس مسئلے کو۔ مسئلہ 2014 سے بھی پہلے کا تھا، آئی تھنک 2006-07 سے۔ تو میں نے اس پر کام جو ہے وہ 2014 کو شروع کیا۔ اب میں نے گوگل کمپیوٹر آن کیا، اور وہاں گوگل پہ جو ہے الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی فلکچویشن ہوتی تو کمپیوٹر بند ہو جاتا، کمپیوٹر ری سٹارٹ ہو جاتا، پھر میں جہاں تک پہنچا ہوتا وہ ونڈوز پھر ری لوڈ ہوتی، اور
میں جو ہے وہ پھر بھی ہمت نہیں ہارا. میں نے وہاں جو ہے وہ الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن ایکٹ 1937 وہ اس کے بارے میں پڑھا کہ الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن کمپنی جو ہے وہ ہر حال میں 220 وولٹ پرووائڈ کرنے کی پابند ہے جو ہے کسٹمر کو. تو پھر میں نے دیکھا کہ اس کا کوئی سلوشن بھی ہوگا پاکستان میں. تو ایسے میں کی ورڈز بھی مجھے نہیں آتے تھے، اتنا بھی مجھے نہیں پتا تھا چیزوں کے بارے میں. سرچ کرتا رہا تو مجھے ایک ویب سائٹ مل گئی وفاقی مہتسب کی. میں نے وہاں دیکھا، ان کی ویب سائٹ اوپن کی تو وہاں میں نے سیکشن دیکھا آن لائن کمپلینٹ. تو میں نے جو ہے وہاں آن لائن کمپلینٹ جو ہے وہ لانچ کر دی. تو جو ہے ایک ہفتے بعد مجھے نوٹس مل گیا کہ آپ کی ہیرنگ ہے ملتان میں، اور ہم نے جو ہے الیکٹریسٹی جو ہے ڈسٹریبیوشن کمپنی میپ کو اس کو بھی بلایا ہے، آپ بھی آئیں. اور میرے پاس جو ہے وہ ملتان جانے کے لیے کرایہ بھی نہیں تھا اور میں ہیرنگ پہ نہیں جا سکا. لیکن انہوں نے جو ہے ڈیسیجن جو ہے پھر بھی ہمارے حق میں کر دیا کہ ان کا مسئلہ حل کیا جائے اور ہمیں رپورٹ پیش کی جائے. تو ویری گڈ، ویری گڈ. پھر انہوں نے کچھ پول لگانے شروع کیے، نئی لائن ڈالنی شروع کی. سسٹم کیونکہ اوور لوڈ تھا تو تقریباً 2 کروڑ روپیہ جو ہے گورنمنٹ کا خرچہ آیا. وہ ایک مزدور کی وجہ سے، ایک پالش والا کی وجہ سے، جس کے پاس کوئی جو ہے وہ پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہے، جس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، کوئی ڈیزگنیشن نہیں ہے، ایک عام شہری، وہ بھی مزدور. اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے جو ہے 2 کروڑ روپیہ لگایا تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. اب پھر دوبارہ مسئلہ بہت آیا. خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک اپنے علاقے کا مسئلہ جو ہے وہ ایک پڑھے لکھے نوجوان نے، باشعور نوجوان نے اپنی ذاتی کوشش سے حل کروایا اور اس کے لیے ایفرٹ کی. ریسورسز نہ ہونے کے باوجود، ذرائع نہ ہونے کے باوجود، جیسا کہ کاشف صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے پاس ملتان جانے کا کرایہ نہیں تھا اور یہ اس کی وجہ سے ملتان نہیں جا سکے، اور عدالت نے پھر بھی ان کے حق میں فیصلہ دیا. اور انہوں نے لگ بھگ کتنا ٹائم کاشف صاحب آپ کو لگا اس پورے پروسیس میں؟ 3 سال، تقریباً 7 ڈیسیجن آئے میپکو کے اگینسٹ. اب آپ کو پتہ ہے سرکاری ادارے جو ہے وہ ایسا ایسا کام کرتے ہیں. یہ تھوڑا بہت کام کر دیتے تھے، 40-50 پول لگا دیے، پھر 6 مہینے بند کام. اب پھر میں اسے ری لانچ کر دیتا کہ یہ کام نہیں حل کر رہے، مسئلہ حل نہیں کر رہے. تو 3 سال بعد جو ہے میری جو کوشش جو ہے وہ کارگر ثابت ہوئی اور ہمارا مسئلہ حل ہوا. 3 سال لگاتار میں نے محنت کی. میں راتوں کو جاگتا رہتا تھا، لکھتا رہتا تھا، اپنا ٹائم سپینڈ کرتا تھا. یہ ساری انرجی میں ادھر ہی لگا رہا تھا اپنی. ناظرین، یہ ایک اہم بات ہے کہ انہوں نے پورے 3 سال، 3.5 سال کا عرصہ مسلسل اس ایشو کو زندہ رکھا، اپنے جیب سے پیسے لگائے، اپنے پلے سے خرچ کیا، وقت نکالا. اور اس دوران کاشف بتائیے گا کہ جو محکمہ تھا، جو واپڈا کا محکمہ ہے، اس کا کیسا رسپانس رہا اس پورے پروسیس کے درمیان؟ انہوں نے کوئی آپ کے ساتھ تعاون کیا یا کیسا بیہیو کیا؟ بہت برا سلوک تھا، بہت برا بیہیویئر تھا ان کا. میں جو چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو ہیں، ان کا نمبر بھی میں نے ان کی ویب سائٹ سے نکال کے براہ راست ان کو کال کرتا رہا. میں بار بار ان کو پوچھتا رہا. میں نے جو ہے وہ ان کو کمپلینٹ بھی کی، میپکو والوں کو بھی. میں نے کہا سر، اچھا. میں نے ڈائریکٹ چیف ایگزیکٹو آفیسر کو جو ہے وہ ریچ کیا تھا. تو اب میں ہفتے بعد پوچھتا ہوتا تھا کہ سر میرا کیا بنا، میرے پاس کمپلینٹ ہے، یا دوسرے تیسرے دن. تو ایک دن اس نے کہا کہ آپ نے میری ناک میں دم کیا ہوا ہے، آپ آج سنڈے ہے، بیوقوف گدھے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم مجھے جینے نہیں اچھا. دے رہے ہو. میں نے کہا ہمارا مسئلہ ہی اتنے عرصے سے ہے، تو آپ نے پہلے کہا تھا ایران سے ٹرانسفارمر آئیں گے، آپ کا مسئلہ حل کر دیا جائے گا. اتنا دن گزر گئے، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا. اور اس نے کہا صبح صحیح. میں آپ کے خلاف ایف آئی آر کرواؤں گا اور پھر میں دیکھتا اچھا. ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا بنتا ہے. صحیح. تو پھر ان دھمکیوں کا آپ پہ کیا اثر ہوا؟ ایک وقت میں پریشان ہوا تھوڑی دیر کے لیے. تو میں نے کہا اب میرے والد بھی میرے ساتھ نہیں ہیں، صبح میرے خلاف ایف آئی آر ہو جائے گی تو پولیس مجھے اریسٹ کر لے گی، اور میرے پاس صحیح. پیسے بھی نہیں ہوں گے کیس لڑنے کے اور پولیس کو دینے کے اور عدالت میں جو ہے وہ پروسیڈ کرنے کا. میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے. مجھے کچھ پاکٹ منی ملتی تھی میرے والد کی طرف سے. میں کام کرتا تھا ہفتہ، تو مجھے 100-200 روپیہ وہ دیتے تھے.
تو میں نے کہا 100-200 बिल्कुल میں یہ सही। کیسے کروں گا؟ اور تو میں تھوڑی دیر پریشان بیٹھ رہا، پھر میں نے اپنی جو ہے وائف سے یہ ڈسکس کیا کہ مجھے تھریٹ کیا ہے چیف آفیسر ہے میپکو نے. تو اس نے کہا کچھ نہیں अच्छा ہوگا، ایسی تھریٹ کیا اس نے، یہ نہیں کریں گے کچھ. تو پھر सही میں تھوڑا مطمئن ہو گیا. میں پہلے 3-4 دن انتظار کرتا رہا پولیس کا کہ آج پولیس آئے گی، کل آئے گی. تو لیکن جب 3-4 دن 5 دن نہیں آئی تو میں مطمئن ہو گیا. میں نے کہا نہیں، اس کا مطلب میرے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس پورے عمل کے دوران جو آپ کے گھر والے تھے ان کا کیسا رویہ تھا؟ انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا یا نہیں کیا، یا کیا ان کا پازیٹیو رویہ تھا، نیگیٹو تھا؟ کس طریقے سے انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، یہ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا. میری مسز بھی کہتی ہوتی تھی یہ نہیں ہو سکتا، آپ اسٹرگل تو کر رہے ہیں لیکن یہ کب ہوگا، اتنا ٹائم تو ہو گیا ہے، میں تمہیں چھوڑ کے اٹک چلی جاؤں گی، ادھر وولٹیج پورے نہیں ہوتے، مجھے تو گرمی لگتی ہے. تو وہاں تو اٹک میں بجلی فل ہوتی ہے، میں گرمیاں گرمیاں وہاں رہا کروں گی. میں نے کہا آپ ادھر ہو جائے گا مسئلہ، ہو جائے گا حل. تو وہ کہتی تھی یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، میں کہتا تھا ہو جائے گا. پھر والدہ صحیح. نے بھی کبھی سپورٹ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ بیٹا آپ اچھا کام کر رہے ہیں. میرے والد نے مجھے ایک اچھا. دن بھی نہیں کہا. میرے والد نے مجھے ایک دن بھی نہیں کہا کہ بیٹا مجھے آپ پر فخر ہے، آپ بہت اچھا کام ہوں کر رہے ہیں. آپ نے آپ نے کاشف آپ نے میں سمجھ پچاس سکتا ہزار ہوں آپ کے جذبات کو، آپ میں سمجھ سکتا ہوں. ماں باپ نے سپورٹ نہیں کیا اور آپ اس بات پر مصر تھے کہ یہ اچھا کام ہے اور مجھے یہ کرنا چاہیے، لیکن آپ کو یہ شکوہ ہے اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے فیملی سے کہ انہوں نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا. لیکن یاد رکھیے گا یہ پورا پاکستان آپ کی فیملی ہے، پورا پاکستان آپ کے ریلیٹیو ہیں، اور یہ کبھی آپ کی اس قربانی کو بھولیں گے نہیں. آپ کے علاقے میں جو ہے جب بجلی لگ گئی، اس سے پہلے جب آپ کوشش کر رہے تھے تو آپ نے بتایا کہ آپ کی فیملی بھی ساتھ نہیں تھی، تو جنرل پبلک جو تھی کیا یہ آپ کے ساتھ تھی؟ ان میں سے کسی نے آپ کا ساتھ دیا؟ جنرل پبلک بھی ساتھ نہیں تھی، صرف 2-4 لوگ تھے جو سوشل میڈیا پر کمنٹس کر دیتے تھے، کیونکہ میں وہ پوسٹ کرتا تھا کہ یہ فلانا دن ہیرنگ ہے، یہ ڈیسیجن ہوا ہے. تو وہ اچھا. صرف یہ کر دیتے تھے کیپ اٹ اپ، تو آپ اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن 2-4 لوگ تھے. اور صحیح. والد نے تو بالکل بھی نہیں کہا کہ مجھے آپ پر فخر ہے، آپ نے 50,000 لوگوں کو کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں. یا جس دن مسئلہ حل ہو گیا ہے 3 سال بعد، ہوں. اس دن بھی انہوں نے مجھے صحیح. شاباش نہیں دی کہ ویری گڈ بیٹا، 3 سال سے صحیح. آپ نے اسٹرگل کی اور مسئلہ حل ہو گیا. انہوں نے 3 سال بعد بھی مجھے کچھ نہیں، کوئی حوصلہ افزائی، کوئی شاباش نہیں دی. اور میری والدہ نے بھی کاشف، ہم آپ کے والد کو بھی اور پاکستانیوں کے جتنے والدین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان سب سے ہماری درخواست ہے کہ اگر آپ کے بچے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں، تو انہیں آپ ضرور سپورٹ کیجئے. یہ پاکستان بھی ہمارا ہے، اور یہ خوبصورت کام کرنے والے بہترین جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، یہ بھی ہمارے ہیں. ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، کیونکہ ان کی حوصلہ افزائی سے ہی پاکستان کو ہم خوبصورت بنا سکتے ہیں. کاشف جیسے بہترین لوگوں کو اگر آپ حوصلہ نہیں دیں گے، ہمت نہیں دیں گے، آپ ان کے کارناموں کو تسلیم نہیں کریں گے، تو پاکستان کیسے ترقی کرے گا؟ کاشف، آپ یہ بتائیے گا کہ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو لوگوں نے کیا رسپانس دیا؟ اس کے بعد جب بجلی لگ گئی، بجلی ٹھیک ہو گئی، تو کیا لوگ خوش ہوئے، انہوں نے اپریشیٹ کیا یا نہیں کیا؟ صرف چند لوگ تھے جنہوں نے کہا، ورنہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے فلاں ایم این اے نے مسئلہ حل کروایا ہے، فلاں کی گرانٹ سے یہ ہوا ہے. تو پھر میں نے ان کو وہ سارے ڈاکومنٹس بھی دکھائے، ساری چیزیں کہ صحیح. یہ میری اسٹرگل ہے. لیکن وہ جیلس بھی تھے مجھ سے اور وہ ماننے کو بھی تیار نہیں تھے. لیکن چند ایک لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہاں ویری گڈ یار، آپ نے اچھا کام کیا. بالکل صحیح ہے. وہ جتنے چند لوگ تھے، انہوں نے آپ کو سٹرگل کرنے پر آپ کی ہمت افزائی کی، اور انہوں نے آپ کا حوصلہ بڑھایا. وہ سارے ہی بہترین لوگ ہیں. اور میرے پیارے پاکستانیوں، بہن بھائیوں، ہمارے بزرگوں،
سب سے درخواست ہے کہ جہاں پہ کوئی ویلفیئر کا کام ہو رہا ہو، کوئی نوجوان آگے بڑھ کے مسائل کو حل کرنے کی بات کر رہا ہو، آپ اس کے دست و بازو بنیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ وہ کس پارٹی کا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ وہ کس مذہب کا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ وہ کس فرقے کا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ وہ اس کی ذات کیا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ وہ کام کیا کرتا ہے، یہ دیکھیں کہ وہ پاکستان کے لیے کیا کر رہا ہے۔ اور اگر آپ کی سپورٹ ہوگی، آپ کی ہمت افزائی ساتھ شامل حال رہے گی، تو پاکستان ایک بہترین ملک بن کر ابھرے گا۔ ہم انشاءاللہ کاشف جیسے جو ہمارے ہیرو ہیں، جو ایک بہترین انسان ہیں، جنہوں نے اپنے جیب سے پیسے خرچ کر کے اور نہ ہونے کے باوجود، کوئی پراپر کام نہ ہونے کے باوجود، کوئی پراپر روزگار یا جاب نہ ہونے کے باوجود، ایک فلور پالش جو ہے، ماربل کی رگڑائی کرنے والا بندہ، جو ایک نہتا ہے، جو اکیلا ہے، جس کو سماج کی جو حوصلہ افزائی ہے وہ نہیں مل رہی، جس کو گھر سے اس کی جو پیرنٹس ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، جو اس کے بہن بھائی ہیں، وہ سپورٹ نہیں کر رہے، اسی طرح سے اس کے اہل علاقہ جن کے لیے وہ کام کر رہا ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے، تو ہمیں یہ چاہیے ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سامنے لائیں، ایسے لوگوں کو ہم دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہ پاکستان کا خوبصورت چہرہ ہے، یہ وہ بہترین لوگ ہیں جو اس پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ کاشف، ہم آپ کی تمام جو کوششیں ہیں، جو آپ نے وقت لگایا، جو آپ نے پیسہ لگایا، جو آپ نے سوچا، جو آپ نے تکلیفیں اٹھائیں، جو آپ نے دھمکیاں برداشت کی، ان ساری کوششوں کو سلام پیش کرتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں آپ کی ایفرٹس کو، اور آپ ہمارے ہیرو ہیں، آپ ایک بہترین پاکستانی ہیں، اور میں اپنی قوم سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا ساتھ دیجیے، اور ہم ایک خوبصورت پاکستان، ایک جدید پاکستان، ایک ڈیجیٹل پاکستان، ایک پرابلم فری پاکستان اسی صورت میں بنا سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔